بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانہ کعبہ کو کون اور کب تباہ کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک مرد مکہ میں داخل ہوگا جو کہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے سمندر میں پھینک دے گا، اور اس آدمی کی نشانی یہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیل سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، جب یمن کے بادشاہ ابرا نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ ابرا نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ اور جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ غنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا، اور وہاں جا کر گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ اور جب ابرا نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپ سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا، اور اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ اور ناظرین، حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے اور جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ یہ سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لائے ہیں، اور آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرا نے کہا، اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ اور یہ سن کر ابرا اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ جاؤ، پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے، اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا اور ہر چند مارا اور ہر بار للکارا، مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا
اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکریوں نے ابرا کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کی کہ ان کی آن میں ابرا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرچھکے اڑ گئے۔ اور ابابیلوں کے سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتے ہوئے ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتے، اور ابرا کی فوج کو ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا، اور سب کے سب ابرا اور اس کے ہاتھی سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حال کر ڈالا تھا، اور ان کے داؤں کو تباہی میں ڈالا، اور ان پر پرندے بھیجے تاکہ انہیں کنکر کی پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے جیسا بنا ڈالے۔ اور جب ابرا اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا تھا، اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسید بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش آئے گا، اور جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی وہ پوری ہو کر ہی رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، اور ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے، جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس بارے میں علم ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتے ہیں، خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے عظیم الشان نشانی ہے، اور جب تک خانہ کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم دائم رہے گی، اور جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تب قیامت رونما ہوگی، اور جب قیامت قریب آئے گی ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور پھر قیامت آئے گی۔ اور اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی وہ چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ جبکہ بخاری شریف میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں اور وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، اور کعبہ کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اور اس حدیث میں افج لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ افج وہ ہے جو کرتا ہوا چلے گا، یہ چلنے میں اس کی دونوں پنجے نزدیک ہوں گے اور وہ دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے گا، اور وہ حبشی مردود جو قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو اٹھائے گا اور وہ اسی شکل و صورت کا ہوگا۔ دوسری روایات میں ہے، اس کی آنکھیں نیلی، ناک پیلی ہوگی، اور وہ پیٹ بڑا ہوگا، اور اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، اور وہ کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا اور سمندر میں لے جا کر پھینک دے گا۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین رہے، ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایت میں چند ایک معمولات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا ظاہر ہونے کا وقت، حالات اور شخصیات اور اقوام عالم کا معاملہ کافی نامعلوم ہے، اور واضح نہیں ہے کہ اس پر کوئی حتمی رائے دی جا سکے اور کب کون کیسے خروج کرے گا۔ آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوں گی، اور جو بس چند دن کی دوری پر ہیں
حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کیا صحرائیاں ہیں، اور جو سادہ لوگ عوام الناس کو محفوظ کرنے کے لیے اور عمل جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، اور کتنی دفعہ مسلمان اور یہودی و نصرانی میں بڑی جنگیں ہوئی، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، اور جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت کا ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں ہی بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کرام کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔